نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق خوشی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا دکھائی دیتا ہے، اور خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، ہر آدمی دکھ اور غم سے بچنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ ہر عام و خاص کی دنیاوی اعتبار سے یہ محنت کا حاصل ہے، خوشی پانا، خوشیاں سمیٹنا، کامیابیاں اور خوشیاں حاصل کرنا، اور دکھوں تکلیفوں اور غموں سے بچاؤ کا انتظام کرنا، سامان کرنا، ہر آدمی اس کوشش میں دکھائی دیتا ہے۔ آج کی مجلس میں اس مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک یہ جہان اللہ نے بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنائی ہے، بھلے عارضی طور پر صحیح، پھر یہاں پر رہنے کا انتظام بھی فرمایا ہے، سامان زندگی اللہ نے فراہم کیا ہے۔ یہ سارا کچھ انتظام کر دینے کے باوجود بھی تعلیم یہ دی ہے کہ یہ جہان عارضی ہے، یہ جہان فانی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، بلکہ مستقل جہان آخرت کا ہے۔ آخرت کا ٹھکانہ اصل ٹھکانہ ہے، آخرت کا گھر اصل گھر ہے، آخرت کی عیش اصل عیش ہے، آخرت کی خوشی اصل خوشی ہے۔ اس لیے دنیا کی خوشیوں پر آخرت کی خوشیاں قربان نہ کر دینا، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی قربان نہ کر دینا۔ یعنی جہاں رہتے ہوئے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی اگر اللہ خبر نہ دیتا، اگر اللہ نہ بتاتے، اللہ متوجہ نہ کرتے اور تعلیم نہ دیتے، تو یہ یقینی بات ہے کہ انسان کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ شاید میں یہی رہنے کے لیے ہوں۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو ایک اور زاویے سے دیکھ لیں۔ مجھ سمیت ہر آدمی مرتے لوگوں کو دیکھ بھی چکا ہو، جنازے بھی پڑھ چکا ہو، قبرستان آباد بھی دیکھ چکا ہو، اور یہ یقین بھی رکھتا ہو کہ مرنا ہے، پر اپنے بارے میں کتنا یقین ہے اسی کو سوچنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کئی کئی دن نہیں، کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اپنی موت یاد نہیں ہوتی۔ پھر اللہ اگر خبر نہ دیتا کہ خبر ملنے کے بعد یہ حال ہے، خبر نہ دیتا تو کیا حال ہوتا؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہی جان ہے، یہ موت کسی اور کے لیے بنی، یہ قبرستان کسی اور کے لیے۔ بلیا ایسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور۔ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی گزریں گے، جو آخرت کو نہیں مانتے وہ بھی جائیں گے۔ انکار کی وجہ سے بھی رائے فرار نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا
مرضی سے آئے نہیں تو مرضی سے جائیں گے نہیں، تو نہ ہمیں پوچھ کے کسی نے بھیجا ہے نہ پوچھ کے لے جائیں گے، مرضی والے نے بھیجا ہے، مرضی والے کی مرضی سے جائیں گے، جانا ہی جانا ہے۔ تو اس موازنے کو ذہن میں رکھیے گا، یہی اصل پیغام اور سبق ہے کہ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن فرق ذہن میں رکھیے گا، بار بار اللہ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ موازنہ کروایا کہ یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ آخرت کا سامان ہے، یہ دنیا کی خوشی ہے، یہ آخرت کی خوشی ہے، یہ دنیا کا گھر ہے، یہ آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ آخرت کی کامیابی ہے، یہ اس جہان کی زندگی ہے، وہ اگلے جہان کی زندگی ہے، دونوں کا بار بار موازنہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی کا ایک حاصل بنتا ہے، خوشی اور غم، خوشی کا حصول اور غم سے بچنا، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ آدمی خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی دین داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے، فائدہ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے، دین کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی نقصان اور دکھ و غم سے بچنے کے لیے بھی دین کا سودا کر رہا ہے کہ میں مرتا کیا نہ کرتا، میری غرض ہے میں اس نقصان سے بچ جاؤں، دین جاتا ہے تو جائے۔ تو یہ جگہ بھٹکنے کی ہے، یہ پوائنٹ ہے جس سے آدمی پھسل سکتا ہے۔ اس لیے اس موازنے کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ دنیا کی خوشی اور دنیا کا غم، آخرت کی خوشی اور آخرت کا غم، ان دونوں میں بڑے فرق ہیں۔ شاید میں اس مختصر مجلس میں اتنی لمبی بات نہ کر سکوں، لیکن میں ایک پیغام اور میسج ضرور دے رہا ہوں کہ جس کو ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک دعویٰ ہے، اس پہ ایک دلیل دیں، دو دلیلیں دیں یا 10 دے دیں، تو فرق اتنا ہی پڑے گا دلیلوں کا، ورنہ دعویٰ ذہن میں بیٹھ جائے تو ایک دلیل سے بھی بات سمجھ آ سکتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کی خوشی دنیا کا غم، یہ آخرت کی خوشی اور آخرت کے غم سے کئی وجہ سے مختلف ہے۔ نمبر ایک، بہت بڑا فرق ہے، دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے اور دنیا کا کوئی غم بھی خالص نہیں ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ دکھ کی ملاوٹ لگی ہوئی ہے، اور ہر دکھ کے ساتھ خوشی کا کوئی نہ کوئی سامان لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی بھی غور و فکر کرنا چاہے تو ایک نہیں، 10 نہیں، 20 واقعات اس کو اپنی زندگی میں مل سکتے ہیں کہ میں جس دم غم میں تھا اس دم بھی میرا اللہ مجھ پہ مہربانیاں کر رہا تھا، میں جس دم خوشی میں ہوں اس دم بھی کئی غم لگے ہوئے ہیں۔ کوئی دنیا کی خوشی خالص نہیں ہے، دنیا کا کوئی غم خالص نہیں ہے، پھر اس مکس خوشی اور مکس غم پر آخرت کی خوشی اور آخرت کے غم کو قربان کرنا، اگلے جہان کو قربان کرنا، کون سی دانائی اور عقل مندی ہے؟ مثلا ایک مثال لے لیں، ہمارے معاشرے میں خوشی، شادی خوشی کا نام ہے، ایک ہر ایک کے لیے ایک تمنائی چیز ہے۔ شادی نام ہی خوشی سے، اس کا معنی یہی ہے، شاد سے ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کسی آدمی کی زندگی کے چند گنے چنے خوشی کے مقام میں سے ایک مقام ہے شادی والا۔ زندگی ایک نیا موڑ مڑ رہی ہوتی ہے، وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، نئی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، ایک میچور زندگی شروع کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس حال میں بھی جب وہ یہ خوشی کا سما ہو، وہ خوشی کے مرحلوں سے گزر رہا ہو، ایمان سے بتائیے گا، میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اس خوشی کے عالم میں بھی اسے رشتہ داروں کا دکھ نہیں، غم نہیں ہوگا، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا باتونی ہے، وہ بڑا کیڑے نکالتا ہے، وہ بڑے تانے مارتا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، منہ پھٹ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، دکھ نہیں ہوتا، یہ غم نہیں ہوتا۔ پھر جو اس مرحلے سے گزر رہا ہے، وہ اس کا اگر دھیان خرچے کی طرف جاتا ہے تو اس کی خوشی آدھی نہیں رہ جاتی۔
پھر کوئی ناراض ہو اور ناراضگی کا موقع بھانپ کے بیٹھا ہو، کبھی تو موقع ہے اس کی ناک لکیریں نکلوانے کا، مجھے بتائیے اس کی خوشی اس کے رنگ میں بھنگ نہیں پڑے گا؟ یہ خوشی کا موقع ہے، کوئی خوشی خالص نہیں ہے، دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی غم بھی خالص نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بڑے دکھ کا مقام ہے اور غم کا مقام ہوتا ہے کسی کے لیے، پریشانی کا باعث ہے بیمار ہو جانا، لیکن عین بیماری کی حالت میں بھی اگر کوئی جسم کا ایک پارٹ بیمار ہے تو سینکڑوں اور جسمانی نعمتوں کا وہ استعمال بھی کر رہا ہے۔ اگر سوچے صحیح تو ایک تکلیف ہے، 100 سکھ بھی ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ایک باپ فوت ہو جائے دکھ ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور بیٹے کو جاب مل رہی ہے، باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور بیٹا ٹاپ کر رہا ہے، اس کو پوزیشن مل رہی ہے۔ یہ معاشرے کی مثالیں ہیں، کوئی خوشی خالص نہیں ہے اور کوئی غم بھی خالص ہے، ہر خوشی غم سے بھری ہے، غم سے مکس ہے، اور ہر غم خوشی سے جڑا ہوا ہے، غم سے خوشی ملی ہوئی ہے، خوشی سے غم ملا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہے، قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں وادی یتیم میں 40 سال وہ گھومتے رہے، وہ کیا سیر کرتے رہے، وہ کیا سیاحی کرتے رہے، نہیں، سزا کاٹتے رہے۔ وادی یتیم میں بطور سزا کے اللہ نے انہیں بند کیا، پاؤں چلنے سے نہیں روکے، سانسیں نہیں روکی، حرکت نہیں روکی، چلو جب تک جہاد نہیں کرو گے ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ وہ چلتے تھے، وہ روزانہ وہی ہوتے تھے، گویا سفر قطع نہیں ہوتا۔ دیواریں یاجوج ماجوج کی طرح اسے چاٹتے تو ہیں مگر پھر ویسی ہوتی ہے۔ اب یہ تو صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی وادی میں ہو گیا، ان کی عمر بھی پوری ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی اسی وادی میں ہو گیا۔ ان کے بعد ایک اللہ کے نبی آئے جن کی بات انہوں نے مانی، اور اس میں 2 فرق آ گئے۔ ایک تیسرا اللہ کا نبی آیا، اتنا وقت لگا ان کو بات سمجھنے میں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ بابے چلے گئے، اب نئی نسل تھی۔ بعض دفعہ بابے اگر اچھی بات پہ اڑ جائیں تو اچھا ہوتا ہے، بری بات پہ اڑ جائیں تو برا ہوتا ہے۔ بابے اڑ جائیں تو اچھی بات ہے تو اچھا ہے، بری بات ہے تو برا بھی ہے۔ مکے کے بابے اڑ گئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو مدینے بھیجا ہے، اتنے تک بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا، مکے کا نقشہ بدل گیا تھا، کچھ کھڑپینچ تھے تو بدر میں صاف ہو گئے، بہت حد تک کانٹے جھاڑیاں خضر و پودے یہ سب صاف ہو گئے، بہت سارا نقشہ بدل گیا تھا۔ تو وادی یتیم میں سزا کاٹ رہے ہیں، تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ سزا، اللہ ناراض ہے، سفر نہیں ہو رہا، گھوم پھر کے وہی ہوتے ہیں، ذہنی کوفت ہے، پریشانی ہے، نکل نہیں پا رہے، لیکن اس حال میں بھی، اس غم میں بھی خوشی کا سما دیکھو، قرآن گواہ ہے۔ وہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہاں تو چٹیل میدان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی آڑ اور باڑ ہے کہ سایہ حاصل کریں۔ اللہ نے بادلوں سے کیا کیا تھا؟ سایہ کیا تھا، بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، کن پہ؟ مجرموں پہ، کن پہ؟ یہ سزا یافتہ لوگوں پہ۔ کتنا بڑا احسان ہے، ادھر مجرم ہے، ادھر نبی ساتھ جڑا ہوا ہے، نبی الگ نہیں کیا اللہ نے، یعنی ایک سزا ہے، ایک انعام ہے، ایک غم ہے، ساتھ خوشی ہے، سزا کی تکلیف ہے، بادلوں سے سایہ۔ یہ جو من و سلوہ کا قصہ پڑھتے ہیں یہ یہی ہوا ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں، من سلوہ ادھر آتا ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں، پتھر سے چشمے نکل آتے ہیں، پیاسے کو تو پانی کا گھونٹ چاہیے، ایک مل جائے تو کہتا ہے زبان اور گلا گیلا ہو گیا ہے۔ اس اڑیل قوم کا حال دیکھو، انہوں نے کہا ہم 12 قبیلے ہیں، الگ الگ چاہیے، اللہ نے الگ الگ چشمہ دیا، 12 کو 12 چشمے دیے۔
غم کے ساتھ کیا ہے؟ خوشی ہے. تکلیف کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. کوئی غم یہاں کا خالص نہیں, کوئی خوشی خالص نہیں. اس قابل نہیں ہے کہ آخرت کی خوشیوں پر اس کو قربان کر دیا جائے, آخرت کی خوشیاں اس پہ قربان کر دی جائیں. اس قابل نہیں ہے. یہ عارضی خوشیاں اس قابل نہیں ہے کہ آخرت کی خوشیاں اس پہ قربان ہو جائیں. دوسرا فرق کہ یہاں کی خوشی اور غم محدود ہیں, آخرت کی خوشی اور غم لامحدود ہیں. ان محدود خوشی اور غم کو آخرت کے لامحدود خوشی اور غم سے کوئی مناسبت اور موازنہ نہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک ایسا آدمی جس نے دین کے لیے, دین پہ چلتے ہوئے دنیا میں تکلیفیں کاٹی, جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ دکھ اٹھائے, غم اٹھائے, اللہ فرمائیں گے جاؤ ایسے جنت کا چکر لگاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے چشمے میں غوطہ دیا جائے گا, ایک غوطہ, ساری زندگی تکلیف میں گزاری, ایک غوطہ دیا جائے گا پھر نکالا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی غم اور کوئی دکھ یاد نہیں ہے, جو لذت اور جو مزہ یہاں پایا ہے اندر اور باہر ایسے صاف ہو گیا کہ مجھے دنیا کا کوئی دکھ اور غم یاد نہیں ہے. بعض دفعہ آنے والے لمحوں میں ایسی خوشی ملتی ہے پچھلے دکھ بھول جاتا ہے, اور وہ حقیقی خوشی ہے تو سب غم اور سب دکھ کافور ہو جائیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, اب تو دور بدل گیا ہے. پہلے وقتوں میں جو وہ آڈیو کیسٹیں ہوا کرتی تھی نا, تو ریکارڈنگ کے لیے لے جاتے نا, تو اس کے بعد وہ ایک آلہ ہوتا, اس کے اندر سے گزارتا تو کیسٹ صاف ہو جاتا, ایک طرف سے گزارتا پھر دوسری طرف سے گزارتا تو کیسٹ صاف ہو جاتا. اللہ بھی ایک غوطہ دیں گے, سب دکھ ختم جو دین کے لیے کاٹے, دین پہ چلتے ہوئے کاٹے. اور ایک دوسرا فریق جس نے عیش میں زندگی گزاری, من مانی زندگی گزاری, صرف یہ دیکھا میری چاہت کیا ہے, میری پسند کیا ہے, میری تمنا کیا ہے, صرف یہی دیکھا ساری زندگی میں. اس کے پاؤں کے نیچے کوئی اخلاقیات آ گئی تو روند ڈالا, کوئی شرعی احکام آئے روند ڈالا, اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا, وہ کہے گا مجھے دنیا کی کوئی عیش یاد نہیں ہے, یہ دکھوں سے واسطہ پڑا ہے تو کوئی سکھ یاد نہیں ہے, کوئی عیش یاد نہیں ہے. آخرت کا دکھ اور آخرت کی خوشی لامحدود ہیں, دنیا کا غم, دنیا کی خوشی کیا ہے؟ محدود ہے. تو پہلا فرق کیا ہے؟ دنیا کی خوشی اور دنیا کے غم خالص نہیں ہیں, ہر خوشی سے غم ملا ہوا ہے, ہر غم سے خوشی ملی ہوئی ہے. آپ پہلو تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. اور آخرت کا غم بھی خالص ہے, خوشی بھی خالص ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آخرت کا غم اور آخرت کی خوشی لامحدود ہے, اور دنیا کی خوشی اور دنیا کا غم کیا ہے؟ محدود ہے. اور آخری بات کرو, فرق اور بھی بہت ہے, میں مجلس کے اور وقت کے قلت کے پیش نظر آخری بات کروں. دنیا کی خوشیاں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ آخرت کی خوشیاں اس پہ قربان کر دی جائیں. دنیا کی ہر خوشی اور دنیا کا ہر غم عارضی ہے, اور آخرت کی ہر خوشی اور آخرت کا غم کیا ہے؟ مستقل ہے. اس دنیا میں ویسے بھی ایک سسٹم ہے, غم اور تکلیف آتی ہے, کچھ عرصے کے بعد پھر بدل جاتی ہے, پھر کوئی اور سلسلہ, پھر ہر دن بدلتا ہے, ہر لمحہ بدلتا ہے, انقلاب ہے یہاں پہ. لیکن اسے کوئی شے نہ بدلے, کوئی مستقل بیمار ہو, کوئی مستقل غمزدہ ہو, کوئی مستقل پریشان حال ہو, اس کا کوئی رستہ نہ ہو, کوئی سلوشن نہ ہو, کوئی حل نہ ہو, تو کم از کم موت آ کر اس کے غم کو کیا کر دے گی؟ موت آ کے سارا مسئلہ ختم کر دے گی. ایک ایسا اینڈ رکھا ہے اللہ نے, اس لیے کہ یہ زندگی فانی ہے, تو اس زندگی کی خوشیاں اور غم بھی کیا ہے؟ فانی ہے, عارضی ہیں. آخرت کا غم, آخرت کی خوشی دائمی ہے. اگر کسی کا مقدر جہنم بن گئی تو دائمی ہے, اگر اللہ نے جنت نصیب کی تو دائمی ہے. اور وہی اصل غم اور خوشی ہے. دنیا کے غم اور دنیا کی خوشیاں یہ فانی اور عارضی ہیں. دیکھیں اللہ نے ہمیں حل کیا بتایا, ایک بڑا خوبصورت عمل ہے.
लम्हों की खुशी होती है, लम्हों का गम होता है। लेकिन आदमी चाहे तो उसको अमल में ढाल के दायमी बना सकता है। खुशी वो कुछ कहे या ना कहे, मुंह से बोलता रहे या नाशुक्री करता रहे, उसने फिर भी खत्म होना है। उसका एक पीरियड और दौरानिया है। लेकिन अगर खुशी में शुक्र कर ले तो खुशी खत्म हो जाए, शुक्र अमल में ढल के दायमी बन जाएगा। अगर गम और दुख है उसमें सब्र करे, दुख खत्म हो जाएगा, मगर वो सब्र की सूरत में अमल बन के दायमी हो जाएगा। यानी खुशी और गम को सब्र और शुक्र से एक दायमी अमल में ढाल सकता है, वरना ना गम हमेशा रहते हैं ना खुशियां हमेशा रहती हैं। गम भी जाते हैं और खुशियां भी। वो मैंने एक जगह पढ़ा कि अक्सर आदमी जाहिर इंसान है, गारे मट्टी का पुतला है, परेशानियों से मुश्किलात से वास्ता पड़ता है तो शिकवा गुनाह भी हो जाता है। लेकिन याद रखना, वो कहते हैं दुख की ये बात अच्छी है कि हमेशा नहीं रहता। अगर खुशी हमेशा नहीं रहती तो निजाम का हिस्सा है, मगर फिर ये भी देखे ना कि गम भी हमेशा नहीं रहता। तो गम की ये बात, दुख की ये बात अच्छी है कि हमेशा नहीं रहता, ये आर्जी है। इसलिए हर दुख में कोई ना कोई सब्र और शुक्र का पहलू तलाश कर लेना चाहिए। तो दुनिया की खुशियां ये भी आती रहेंगी, दुनिया के गम भी आते रहेंगे, ये जिंदगी का हिस्सा है, खुशी और गम। लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि आखिरत की खुशियां इस पे कुर्बान कर दी जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया में भी अल्लाह खुशियां नसीब फरमाए, आखिरत में भी अल्लाह खुशियां नसीब फरमाए, और अल्लाह सब्र और शुक्र का दामन थामे रखने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।